الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کے مہینے کا تعارف کرایا قرآن پاک میں، تو اللہ جل شانہ نے تعارف کرانے کے لیے ایک بڑا ہی انوکھا، نمایاں اور خصوصی تعارف اختیار فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. بھئی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں روزے فرض کیے گئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں اللہ کے شروع کے 10 دنوں میں رحمت اترتی ہے، یا یوں کہہ دیتے کہ وہ کہ جس مہینے کے درمیانے 10 دنوں میں مغفرت ملتی ہے، یا فرما دیتے وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات شب قدر کی آتی ہے. وہ تعارف تو اچھے رمضان مبارک کے بہت سارے ہیں نا. اللہ رب العزت نے رمضان کا جو تعارف اختیار فرمایا ہے الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو اس سے مجھے اور آپ کو فرض عبادتوں کے علاوہ، فرض اور سنت عبادتوں کے علاوہ، فرض عبادت جیسے کہ 5 وقت کی نماز، اور سنت عبادت جیسا کہ 20 رکعت نماز با جماعت تراویح، فرض عبادتوں اور سنت عبادتوں کے علاوہ اب یہ سارے کا سارا مہینہ قرآن کا ہے. اس طرف میری اور آپ کی توجہ کرانی مقصد ہے. فرض اور سنت عبادتوں کو اہتمام سے، فکر اور ذمہ داری سے، پابندی سے پورا کرو، اور اس کے علاوہ جو کوئی صبح، دوپہر یا شام جو کوئی گھنٹہ یا منٹ تمہیں نصیب ہوتا ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ جڑ جاؤ. بس صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، قرآن پاک کی بھرپور تلاوت ہو، خوب تلاوت ہو. یہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن. پہلے تو اللہ معاف کرے ہماری غفلت والی زندگی آج کل ایسی ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی کوشش کر کے دکھانی ہے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اضافی محنت کرنی ہے، کوئی جان مارنی ہے، خیال ہی نہیں آتا. اور اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جنہیں خیال آ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر یاروں دوستوں میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی رمضان مبارک کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جو وظیفہ ہم رمضان میں پڑھیں تو ہمارا فلاں کام جو ہے وہ سیدھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وظیفہ سکھا دیا ہے. ارے بھائی، رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگانے کا مہینہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی بعض مشہور نبیوں پر جو وحی نازل کی، جو کتابیں اتاری، وہ کتابیں رمضان مبارک میں نازل ہوئیں. تورات، زبور اور انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لکھے ہوئے صحیفے اللہ نے دیے تھے وہ بھی رمضان میں عطا فرمائے تھے. تو رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کا، اللہ کے ساتھ
بات چیت کرنے کا، راز و نیاز کرنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی سنو، اللہ کی کہی ہوئی کو دہراؤ اور پڑھو۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں سے بات کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ جتنے نبیوں پر وحی نازل ہوئی، کتابیں اتری، ان میں سے اکثر کے اوپر جو کتابیں اتری ہیں وہ رمضان میں اتری ہیں۔ اور قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک، آخری انسان تک، قیامت کی شام تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اپنا پیغام بنایا انسانیت کے لیے۔ قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، تجھ سے کہہ رہا ہے، تجھ سے کہہ رہا ہے، وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ جب انسانوں پر اپنا پیغام نازل فرماتا ہے تو رمضان کے مہینے کا انتخاب فرماتا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسان میری بات کی طرف توجہ کرے، میں نے کیا کہا۔ اللہ کی بات کی طرف توجہ کیسے ہوگی کہ ہم خوب قرآن کریم کے ساتھ دل لگائیں اس مہینے میں۔ بھائی میری دکان ہے تو میں اس میں رمضان مبارک کے لیے قرآن پاک خاص طور پر مہیا رکھوں اور میں وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہوں۔ میرا دفتر ہے، میں وہاں قرآن کریم کو مہیا رکھوں اور جیسے ہی مجھے 2 منٹ ملیں میں 3-4 لائنیں اور پڑھ لوں۔ قرآن کریم پڑھنے کا حرص اور لالچ ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک فرمایا کہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا، اونچی شان والا مہینہ ہے، اور کہیں فرمایا کہ اس کے شروع کے دن رحمت کے، بیچ کے دن مغفرت کے، آخر کے دن دوزخ سے نجات کے، اور کہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے ہر دن میں، ہر رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ ساری بشارتیں، یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری فضیلتیں اور ثواب اور انعام حاصل کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ بس اپنے فرض کام پورے کرو، اس میں سستی نہ ہو، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بس قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے دور میں گھروں میں خواتین اتنا زیادہ قرآن کریم ایک دن میں پڑھ لیتی تھیں، اور پورے رمضان مبارک میں کسی کے جناب 8 قرآن، کسی کے 25 قرآن، کسی کے 40 قرآن وہ تلاوت کر کے پورا قرآن مکمل کرتے جا رہی ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ آپ کا فریج تھا، نہ واشنگ مشین تھی، نہ جناب استری تھی، جو بھی کام کرنا ہوتا تھا خواتین نے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور ہر کام میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ کے ہاں تو ایک دفعہ سالن پکا دیا، ایک دفعہ آٹا گوندھ دیا، بس اگلے 3-4 ٹائم کے لیے فریج میں رکھ دو۔ آپ کے ہاں تو مشین میں کپڑا ڈال کے گھما دو، پھر اپنا کچھ بھی اور کرتے رہو۔ وہاں تو ان کو ہر کام ہاتھوں سے خود کرنا ہوتا تھا۔ اس سارے کام کاج کے ساتھ ایک خاتون روزانہ کے 8 سپارے پڑھ رہی ہیں، ایک خاتون روزانہ کے 15 سپارے پڑھ رہی ہیں، اور خواتین میں دین کا ذوق بغیر مردوں کے آ ہی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ۔ کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں گھر کی وہ زیادہ نیک ہیں اور مرد اتنے کمزور ہیں اس معاملے میں۔ اصل جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ مرد دیندار ہوں گے تو گھر کے اندر بھی دین ہوگا، عورتیں دیندار ہوں گی۔ تو جہاں یہ فرمایا کہ ہر گھر کی عورتیں روزانہ کا اتنے قرآن کریم کے سپارے پڑھ رہی ہیں، تو وہاں مردوں کا خود ہی اندازہ کر لو، پھر مردوں کا خود ہی اندازہ کر لو۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کو رمضان مبارک کا وظیفہ ہے سمجھ لو، اور اللہ رب العزت نے جس طرح رمضان مبارک کا تعارف کرایا، ایک تو یہ قرآن پاک میں جو کرایا، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کہتے ہیں میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ کی بات کو سنا جائے، اور اللہ کی بات کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ سمجھدار لوگوں نے کہا اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو، اور چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ جی، اور رمضان مبارک کے اندر آپ نے
جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کر لیا، نہیں تو بس قرآن پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور باقی 5 نمازوں میں اللہ سے بات کرو، 20 تراویحوں میں اللہ سے بات کرو، اور باقی سارا ٹائم اللہ کی بات سنو۔ اور وہ کیسے سنی جائے گی کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اور اس رمضان مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ دوستی کے لیے مقرر کر لو کہ بس مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا قرآن کریم کے ساتھ ایسا دل لگ جائے کہ پھر مجھے قرآن کریم پڑھنا بھاری نہ لگے، پھر مجھے قرآن کریم پڑھنا مشکل نہ لگا کرے، اور میں شوق اور ذوق سے قرآن کریم پڑھتا رہا کروں۔ اب یہ رمضان مبارک کی جتنی بھی بشارتیں ہیں، ان بشارتوں کو یہ بندہ بڑی آسانی سے لے جائے گا، کما لے گا، حاصل کر لے گا، یہ جیت جائے گا جو قرآن پڑھنے والا آدمی ہے۔ اور اللہ والوں کے واقعات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں تہجد میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی نبی پاک علیہ السلام نے کرائیں، اس میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جبرائیل امین وہ تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کا قرآن سنتے ہیں اور حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے ساتھ روزے کا اور رمضان کا وقت گزارنے کے بہانے ہیں، بہانے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا قرآن پاک میں، سنقرئک فلا تنسا، اور دوسری جگہ فرمایا تھا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کو بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو بھولیں گے نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ وہ میرے جیسا تھوڑی تھا کہ جناب حافظ صاحب اگر قرآن پاک دہرائیں گے نہیں، کسی کو سنائیں گے نہیں تو بھول جائیں گے اور پھر یاد نہیں ہوگا اور پھر کچا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے آپ نہیں بھولیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم قرآن کو تمہارے دل میں جمع بھی رکھیں، اور جب تم نے پڑھنا ہو تو ہم صحیح صحیح پڑھوائیں بھی تمہاری زبان سے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو گارنٹی ملی ہوئی ہے، تو پھر حضرت جبریل کو کیوں سنا رہے ہیں؟ حضرت جبریل سے کیوں سن رہے ہیں؟ ارے بھائی قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا بہانہ ہے کہ امت کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات وہ قرآن کریم کے ساتھ گزارنے والے بن جاؤ۔ تو اس چیز کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے اور خوب ذوق و شوق سے کرنا چاہیے۔ اکابرین کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ ان کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ جناب ان سے رمضان مبارک میں ملاقات کرنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رمضان میں یہ انسانی مجبوری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے، اپنے فرض پورے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بس قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت رہی ہے، آج بھی دنیا میں ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ ایک صاحب سے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں جو ہے وہ بچیاں ہر نماز کے ساتھ 6 سپارے پڑھ لیتی ہیں، کچھ سپارے نماز سے پہلے پڑھ لیے، کچھ نماز کے بعد پڑھ لیے، اور میں نے حساب لگایا اگر بندے کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق اچھا ہو، بھلے حافظ نہ ہو، قرآن کریم کو اس نے اپنی زبان پہ جاری کر لیا ہو، شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب قرآن کریم آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ ہمت نہیں ہارتے، آپ اپنے اوپر جبر کر کے اٹھتے نہیں ہیں اور ٹالتے نہیں ہیں، آپ بار بار قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر قرآن کریم کو جاری فرما دیتا ہے، اور جس کی زبان پہ قرآن کریم جاری ہو جاتا ہے وہ 20 منٹ میں 1 سپارہ آرام سے پڑھ لیتا ہے جی۔ اور اب اگر ان کے گھر کی بچیاں 6 سپارے ہر نماز کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو 2 × 18 180 منٹ
اور 180 منٹ کا مطلب ہوا 3 گھنٹے. 2.5 سے 3 گھنٹے میں 6 سپارے ہو جائیں گے. آپ نے فجر سے پہلے 2-2.5 سپارے پڑھ لیے، فجر کے بعد 3.5 سپارے پڑھ لیے، ظہر سے پہلے پڑھ لیا، ظہر کے بعد پڑھ لیا، عصر سے پہلے، عصر کے بعد. بیچ میں آپ کو آرام سے بعضی نمازوں کے درمیان تو آپ کو لمبا 6 گھنٹے کا بھی وقفہ ملے گا، جیسا کہ فجر سے ظہر کے درمیان. اور باقی نمازوں میں بھی آپ کو 1.5 گھنٹے کا وقفہ مل جائے گا. اس میں آپ اپنا سونے کا یا جناب کپڑے وغیرہ بدلنے کا جو بھی کام ہے وہ کر سکتے ہیں آرام سے. اب جب ایک بندہ 6 سپارے 5 مرتبہ پڑھے گا تو 30 سپارے پورے ہو جائیں گے. ہر روز کا ایک قرآن ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہر روز کا ایک قرآن ہو گیا بھائی. روزانہ کا ایک قرآن پورا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کون ہے؟ وہ یہی انسان ہے. اور یہ جس گھر کی میں نے بات بتائی ادھر ہی کراچی میں رہتے ہیں وہ لوگ، کوئی سعودیہ کی مکے مدینہ کی بات نہیں کر رہا میں. تو کرنے والے کرتے ہیں بھائی، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. ان کے کوئی پر تو نہیں لگے ہوئے، یا جناب وہ کوئی ہوا میں اڑنے والی مخلوق تو نہیں ہے. ہم جیسے انسان ہیں، ان کو بھی نیند آتی ہوگی، ان کو بھی تھکن ہو جاتی ہوگی، ان کو بھی کپڑے بدلنے ہوتے ہوں گے، اور 10 کام جو بھی ہوتے ہیں سارے کام. بات یہ ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے آسان ہو چاہے مشکل ہو، پھر ہم دیکھتے تھوڑی ہیں، پھر تو ہم نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. اگر شوق ہے تو میں کام کر لوں گا. ٹائم کتنا خرچ ہوگا، پیسہ کتنا خرچ ہوگا، انرجی کتنی خرچ ہوگی، خطرہ کتنا مول لینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مت پوچھو، شوق ہے بس کرنا ہے. تو بھائی اگر میرا شوق اللہ کرے یہ بن جائے کہ میں نے روز ایک قرآن پورا کرنا ہے، پھر میں راستے خود ہی نکالوں گا کیسے پورا کرنا ہے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا کے کام دھندے چھوڑ دوں گا اور میں جناب کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، نہ کسی سے رشتہ ناتا ہوگا، نہ کوئی کمانا بیچنا خریدنا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اس زندگی کے ساتھ کے کام ہو سکتے ہیں. شوق تو پیدا کریں ہم اپنے اندر. اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کے ساتھ، سب سے زیادہ رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو سنتا ہے جو اللہ کے کلام کو پیار سے، محبت سے اچھا کر کے پڑھ رہا ہو. بھائی جتنا اچھا میں پڑھ سکتا ہوں اس کی میں کوشش کروں، اور جو کمی ہے وہ سیکھ کر دور کروں. اچھا قرآن پڑھنا آتا ہو مجھے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ تھے، پاکستانی اس میں زیادہ تھے، اور 2 اس میں کالے تھے. کالے پتہ نہیں نائجیریا کے تھے کہ کس ملک کے تھے. 2 کالے تھے اور وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ تھے. تو ہم نے ان کو ایک اسائنمنٹ دی، ایک کام دیا. وہ کام یہ دیا کہ بھائی آپ لوگوں سے قرآن کریم سنا جائے گا، اور ان کو ہم نے ٹائم بھی دیا 3-4 ہفتے کا کہ بھائی تیاری کرو، آپ سے قرآن کریم تھوڑا تھوڑا سنیں گے 2-4 آیتیں. تو انتہائی شرم آئی، پاکستانیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور وہ کالے وہ کس ملک سے آئے تھے پتہ نہیں، وہ اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے. کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی داڑھیوں ٹوپیوں والے کوئی مولانا صاحب تھے. انہوں نے پینٹیں پہنی ہوئی، اور وہ کوئی دور سے دیکھے تو پہلے جا کے پوچھے گا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، لیکن قرآن بہترین پڑھتے ہیں. تو بھائی قرآن کریم کے ساتھ دوستی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب ہے. آپ کا یہ حکم ہے امت کو کہ قرآن کریم کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اب پیارا پیارا قرآن پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا قرآن کریم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ محبت کے ساتھ کوئی اور چیز سنتا ہی نہیں ہوں جتنی محبت سے میں بندے کا قرآن پڑھنا سنتا ہوں. تم قرآن پڑھو، اللہ محبت سے سنے گا. کتنی زبردست بات ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں دوسرے لوگ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں پل صراط سے پار ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں بیچ میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، اس قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی سن، چلنا شروع کر، اور قرآن اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں محبت سے پڑھتا تھا، اچھا کر کے پڑھتا تھا. قرآن اس طرح پڑھنا شروع کر جدھر تیری بس ہو جائے گی ادھر ہی تیری جنت ہوگی.
اب اس کو کوئی ڈر ہے پل صراط سے گرنے کا؟ اس کو تو اللہ نے کہہ دیا کہ تیری جنت ہوگی، تو نہیں گرے گا راستے میں۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے کو ہے۔ باقی حاجی صاحب اور عمرے کرنے والے اور سخاوت کرنے والے اور تیسرے چوتھے پانچویں کام کرنے والے، ان کو کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہوگی کہ تم پل صراط سے گزر جاؤ گے۔ اس کو اللہ فرمائیں گے قرآن اسی طرح محبت سے اور اچھا کر کے پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ جدھر تیری بس ہو جائے گی، جدھر تو رک جائے گا، وہیں تیری جنت ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کریم پڑھیں گے۔ اپنے رمضان مبارک کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں، تو خوب قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ فرمایا کہ وہ بندہ، وہ ایمان والا کہ جس کے دل میں قرآن پاک محفوظ نہیں ہے، اب چاہے تو قرآن کی آیتیں کہہ لو کہ اس کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں، چاہے یہ مطلب لے لو کہ جس کے دل میں قرآن کریم پڑھنے کی فکر محفوظ نہیں ہے، اس کو خیال ہی نہیں آتا، وہ اپنے دھندوں میں لگا ہوا ہے جی۔ اگر بہت سارا ٹائم مل بھی گیا تو وہ کہتا ہے کہ اب میں اس ٹائم کو کیسے پاس کروں، روزے کا ٹائم کیسے پاس کروں، وہ ٹائم پاس کرنے کو الٹے سیدھے طریقے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ کچھ دوست تھے، پرانی بات ہے، تو بھائی یہ کیا اٹھا کے لے آئے؟ بولا یہ میں وہ تاش لے کر آیا ہوں، تاش پلے کارڈ تاش لے کر آیا ہوں، تو رمضان ہے نا، بس ذرا ٹائم پاس کریں گے، بیٹھ کے تاش کھیلیں گے۔ تو بھائی اب وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ رمضان کیسے گزاریں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوا، اس کے دل میں اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، اس بارے میں خیال ہی نہیں ہے، فرمایا کہ اس کا دل کھنڈر ہے۔ کھنڈر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا پرانا مکان جس میں کتنے سالوں سے کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ ہمارے پرانے محلے میں ایک مکان تھا، تو ہم لڑکے ہم ایک دوسرے کو ڈراتے تھے اور خود بھی ڈرتے تھے۔ ہم کہتے تھے اس مکان میں جن بھوت ہیں، اور اس گلی سے اکیلے گزرتے ہوئے ہماری جان نکلتی تھی، کیونکہ وہ مکان جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہم دیکھتے تھے، وہ خالی پڑا تھا، پتہ نہیں کیوں خالی پڑا تھا، تو وہ خالی پڑا تھا، اس سے ہمیں ڈر لگتا تھا بھائی۔ تو ایسا ہے، جو کھنڈر ہوتے ہیں، خالی مکان، فارسی زبان میں مشہور ہے خانہ خالی را دیو می گیرد، اگر کوئی مکان خالی پڑا رہے گا تو اس کو جن جو ہے پکڑ لیں گے، جن وہاں پر آ جائیں گے۔ تو کھنڈر جو ہوتا ہے، پھر اس کے اندر شیطان ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر جنات ہوتے ہیں، اس کے اندر وسوسے ہوتے ہیں، اس کے اندر تباہی اور ہلاکت ہوتی ہے۔ تو ایمان والے کے دل میں قرآن ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا، قرآن پڑھنے کی پلاننگ ہوگی، میں نے اتنا پڑھنا ہے، روز اتنا پڑھنا ہے، اور جو پلاننگ ہے اس کے علاوہ مزید پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل کو آباد فرمائے گا، میرے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور بڑھائے گا، اور ہمارے رمضان مبارک کو ہمارے لیے سچ مچ کامیابی والا رمضان اللہ رب العزت جو ہے وہ قرار دے دے گا۔ ہمارے پاس فارمولہ موجود ہے، ہمارے پاس وظیفہ موجود ہے، بس اس وظیفے کے ہوتے ہوئے اب غفلت کرنے والے کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اب اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور آج سے قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ اپنا جو ہے یعنی مکمل وقت اس کو باندھ لے کہ قرآن کریم پڑھنا ہے۔ جو حصہ زبانی یاد ہے، کسی کام کے لیے باہر نکلے ہو، چلتے چلتے پڑھ لو۔ جو حصہ زبانی یاد نہیں ہے، اس کے لیے وقت مقرر کر کے بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک اپنی رضا خوشنودی والے کاموں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔